بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں تنصیر زیدی۔ میں ہوں حفصہ آصف۔ اس بلیٹن میں ساتھ ہوں گی اقرا ریاض بھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز میں ہم خبر، اسرائیل کا لبنان اور شام میں حزب اللہ کے خلاف سائبر حملہ، پیجر ڈیوائسز دھماکوں سے اڑا دی۔ 1 گھنٹے تک ہونے والے دھماکوں میں 16 افراد شہید، 3000 سے زائد زخمی ہوئے، سینکڑوں کی حالت تشویشناک۔ ایرانی سفیر مجتبیٰ مانی بھی زخمی ہونے والوں میں شامل۔ حزب اللہ کے رکن اسمبلی عملی عمار کا بیٹا بھی شہداء میں شامل۔ پیجرز دھماکوں کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والا مواد استعمال کیا گیا۔ پیجرز میں 20 گرام سے کم وزنی دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد بیٹری میں چسپاں کیا گیا۔ کال اور میسج کے ذریعے مواد کو فعال کیا گیا۔ امریکی سابق CIA اہلکار کے مطابق پیجر میں بہت کم دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ انتہائی تباہ کن مواد پیٹن پیجرز میں نصب تھا۔ عام طور پر یہ مہلک کیمیائی مواد اینٹی ٹینک میزائل میں لگایا جاتا ہے۔ اس مواد کا عام سیکیورٹی نظام سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حملہ کلاسک تخریب کاری ہے۔ روس کے ڈپٹی وزیر اعظم الیکسی اوروچوک 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفد سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آگے بڑھتا آپ کو بتائیں، کراچی سپر ہائی وے چاکر ہوٹل کے قریب فائرنگ سے PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور جام بحق۔ ڈرائیور شاہ نواز کا موبائل فون، اسلحہ اور موٹر سائیکل نہیں ملی۔ واقعے کی تفصیل جان لیتے ہیں نمائندہ GNN کراچی سے عاطف علی سے۔ عاطف علی بتائیے، پولیس کی جانب سے کیا تفصیلات سامنے آ سکیں؟ عاطف علی سے بھی رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سپر ہائی وے چاکر ہوٹل کے قریب فائرنگ سے PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور جام بحق ہو گیا ہے۔ ڈرائیور شاہ نواز کا موبائل فون، اسلحہ اور موٹر سائیکل نہیں ملی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سپر ہائی وے چاکر ہوٹل کے قریب فائرنگ سے PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور جام بحق ہو گیا ہے۔ کچھ بات کریں گے آئینی ترامیم کو لے کر۔ پیپلز پارٹی اور JUIF آئینی ترامیم کا اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترامیم ممکن نہیں۔ مجوزہ ڈرافٹ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کی تجویز بھی تھی۔ پیپلز پارٹی شروع سے ہی سیویلنز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے PTI سے رائے لینے کا عندیہ بھی دیا۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا، اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ کون سی عدالت کہتی ہے ٹماٹر اور آلو کی قیمت درست کریں گے؟ دنیا میں کون سی عدالت ڈیم بناتی ہے؟ مزید بولے، آئینی ترامیم سے متعلق میڈیا میں زیر گردش ڈرافٹ اصلی نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے مولانا کو منانے میں ناکامی کا ذمہ دار حکومتی مشاورتی ٹیم کو قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور JUIF آئینی ترامیم کا اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ ایک انٹرویو میں بلاول نے واضح کیا کہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے۔ مجوزہ ڈرافٹ میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کی تجویز بھی تھی۔ پیپلز پارٹی شروع سے ہی سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی کوئی باتیں حکومت سے منوائے اور ہم نے حکومت سے کوئی باتیں بھی مانے تھے۔ جو کچا ڈرافٹ آپ کے اس دن کا صبح میں موجود تھا، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو زیادہ اعتراضات تھے۔ اب جو اپروچ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ تو پہنچائیں گے ہم، اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ بھی اپنا ڈرافٹ مکمل کریں تاکہ ہم ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ پہ لے کر آئیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کون سی عدالت کہتی ہے ٹماٹر اور آلو کی قیمت درست کریں گے؟ دنیا میں کون سی عدالت ڈیم بناتی ہے؟ انہوں نے PTI سے بھی رائے لینے کا عندیہ دیا ہے۔ چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے، مگر میرا پارٹی کے یہ رائے تھا کہ شاید یہ تھوڑا سا given the current political context مزید کرٹیسزم کا وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، تو اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومتی مشاورتی ٹیم مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر منانے میں ناکام رہی۔ پارٹی لیڈرشپ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے ہوئی تو وہ سمجھے کہ مشاورتی ٹیم نے معاملات طے کر دیے ہیں، لیکن اتوار کو سربراہ JUI نے الگ موقف دے دیا۔ اجلاس بلائے جانے کے بعد مولانا سے جو مسودہ ڈسکس ہوا یا شیئر ہوا تو اس میں مولانا نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر اسی کوشش میں
مولانا نے یہ تجویز دی کہ جی اس مشاورت کے عمل کو جو ہے وہ ہیسٹ نہ کیا جائے، اس کو تھوڑا ٹھہراؤ سے ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر نے توقع ظاہر کی کہ مشاورت کا عمل آئندہ 10 روز تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پر تحریک انصاف بھی راضی ہے۔ کہا پی ٹی آئی دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے، مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ اب راز نہیں رہا، ہر لیڈر کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اتنی وارداتیں کی کہ ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے خواجہ آصف کے بیان کی تردید کر دی، کہتے ہیں خواجہ آصف کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ہم نے دسمبر تک رضامندی سے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے نمائندوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں شامل اہم نکات کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس کا مقصد 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پائے جانے والے ابہام دور کرنا اور اصل حقائق کو پیش کرنا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی کو قابل مذمت قرار دیا۔ کہا وزیر اعلیٰ صاحب کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا، انہیں فوراً تقریب سے نکال دینا چاہیے تھا، قومی ترانے کی عزت کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے۔ دیکھا کہ یہ چیز ہوئی ہے جو کہ بڑی کنڈیمیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو اسی وقت اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت کہہ سکتے ہیں ترانے کی احترام میں آپ کھڑے تھے، ترانہ ختم ہو جاتا، یو شوڈ ہیو آسکڈ ہم ٹو لیو دی روم۔ میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کام کیا؟ دیکھیں ڈپلومیٹیکلی یو ہیو بین ٹرینڈ، بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن آپ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں گے، دس از ایکسٹریم ناؤ۔ وہ جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ بالکل ہی فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے جو کونسل جنرل صاحب تھے، ان کو میرے ملک کے میرے قومی ترانے کی اس کی عزت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس اس کے اوپر ایکشن ڈیفینیٹلی اس کو لینا چاہیے۔ صوبائی حکومت کو ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں لیا، اسی وقت لینا چاہیے تھا۔ میں اگر ہوتا میں اسی وقت اسے کہتا تھا کہ آپ مہربانی کریں روم اس ہال سے نکل جائیں، اگر آپ میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، میرے ترانے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، پھر آپ اس پروگرام میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے قومی ترانے کی بے حرمتی پر افغانستان حکومت سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا علی امین گنڈاپور کو افغان کونسل جنرل کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے دفتر میں بیٹھیں، معلوم نہیں افغان کونسل جنرل کو ذہنی معذوری تھی یا جسمانی، جو پاکستان کی عظمت کو نہیں مانتا وہ افغانستان چلا جائے۔ مزید بولے 2040 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، اس میں آئی ٹی، ہوٹل اور ایئر لائن انڈسٹری شامل ہوگی۔ پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا ہے اس معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز کو 25 دسمبر کو ساتھ بٹھائیں گے۔ معاشی مسائل کا حل نظام مصطفیٰ اور سودی نظام کے خاتمے میں ہے۔ ربیع الاول کے پورے مہینے گورنر ہاؤس میں نعت خوانی کے پروگرامز ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹس میں ایک سال کے دوران 100% تک اضافہ ہوا۔ گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں 36 پاور پلانٹس کے کیپیسٹی پیمنٹس میں 435 ارب 96 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اضافے کے بعد 36 پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس 923 ارب 81 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ میاں صاحب، یہ سارا جو اضافہ ہے اس کا آخر میں جو بوجھ پڑنا ہے وہ عوام پر ہی پڑا ہے؟ جی بالکل، یہ عوام پر ہی بوجھ پڑنا ہے اور پڑ بھی رہا ہے، اور اس وقت عوام اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ میں ایک سال کے دوران 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ 2022-23 کے مقابلے میں 2023-24 میں 36 آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ 435 ارب 96 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد 36 آئی پی پیز کیپیسٹی پیمنٹ 923 ارب روپے بن گئی۔ ان 36 پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹ سال 2023-24 میں 435 ارب روپے تھی، اور کچھ آئی پی پیز کے پاس بلیک سٹارٹ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ یہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اور سب سے زیادہ اضافہ کوئلے کے پاور پلانٹس میں ہوا ہے، جب جنریشن کمپنی کی کیپیسٹی پیمنٹ ایک سال میں 44 ارب 42 کروڑ روپے کا 42 کروڑ روپے ہوئی، تو اس سال میں بجلی نہ پیدا کرنے کی 139 ارب روپے اس نے لیے، اور چائنا ہب کو پاور پلانٹ نے شاعر اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔